السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ طارق تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورہ طارق مکی ہے اور سورہ طارق 17 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق والسماء۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ سین یا حروف شمسی میں سے ہے اور سین سے پہلے الف اور لام، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ والسماء میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے۔ توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ والسماء والطارق، والطارق طا کو پر پڑھیں گے۔ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ والطارق الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والطارق کی را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے نیچے زیر اس کے را کو باریک پڑھیں گے۔ والطارق آگے آیت ہے وقف کر کے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ وما ادراک میں مد منفصل ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، اور مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار وہی 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ وما ادراک، دال میں قلقلہ ہوگا۔ دال حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے بعد جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ وما ادراک ما الطارق، ما الطارق الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ طا یا حروف شمسی میں سے ہے، طا سے پہلے الف و لام ہے، اس لیے الف و لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ ما الطارق طا کو پر پڑھیں گے۔ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ما الطارق، الطارق کی را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر و پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر اس را کو باریک پڑھیں گے۔ ما الطارق آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ وما ادراک ما الطارق، آپ چاہیں تو یہاں وقف کر سکتے ہیں، اور اگر وقف نہ کریں تو پھر قاف کو نون سے ملا کر پڑھیں گے۔ ما الطارق النجم الثاقب، اور اگر الطارق پر وقف کریں گے، ما الطارق پھر ہوگا النجم الثاقب، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ النجم جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جدن۔
جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ النجم الثاقب، الف مدہ الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الثاقب، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، یعنی یہ 7 حروف ہیں، انہیں ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ النجم الثاقب، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل میں اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف ہلکی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ ان کل نفس لما، نفس لما میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد لام آ رہا اس لیے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ نفس لما، میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ لما، الف مدہ الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گی۔ لما علیہا، یالین وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گی۔ علیہا، الف مدہ الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گی۔ حافظ، الف مدہ الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گی۔ حافظ، آگے آئے تھے وقف کریں گے۔ حافظ، ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق، فلینظر الانسان، فلینظر میں اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف ہلکی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، را کو باریک پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر اس لیے آپ را کو باریک پڑھیں گے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، الانسان میں اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف ہلکی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف ہے، اس یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا، میم شدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ مِمَّا خُلِق، خلق خا کو پر پڑھیں گے اور قاف کو بھی پر پڑھیں گے، خا اور قاف یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، خلق، پھر یہاں خا اور قاف کو اوپر پڑھیں گے کیونکہ خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ خلق من ماء،
مما ان میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اور یہاں نون ساکن کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ مما ان، ما ان میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ مما ان دافق، ما ان دافق میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ اور یہاں تنوین کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ مما ان دافق، الف مدہ الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دافق آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ دافق خلق من ماء دافق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق صدق الله العظيم۔